رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرحقت اللیل المظلم بغیاہ بیت لجلجہ واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تہججہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان یکون یا من ارقدنی فی مہد امنہ وامانہ وایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ واحسانہ وکف کف السوء عنی بیدہ وسلطانہ ثم الصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام علی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، تشنہ لوان فرات، عاشقان محمد و آل محمد، محبان اہل بیت، غمخواران شہزادی کونین، عزاداران امام مظلم کربلا، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کی ذات والا یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، ہر زمانے میں لوگ سوال کرنے والے موجود تھے، آتے تھے، اپنے اپنے انداز سے سوال کرتے تھے۔ آنے والوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جناب آدم کا وجود تھا، ہم نے قبول کر لیا، جناب نوح کا وجود تھا، ہم نے مان لیا، جناب ابراہیم بھی اس کائنات فانی میں آئے تھے، تشریف فرما ہوتے، ہم نے قبول کر لیا۔ گویا کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے سے آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا فرشتوں کا وجود ہے، ہم نے قبول کر لیا، مگر اگر ان کے صفات برجستہ کو دیکھنا ہو تو ہم کیا کریں؟ کوئی تو ایسا معیار، کوئی تو ایسی کسوٹی، کوئی تو ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ جس کی طرف دیکھے اور وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ، کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ جناب اسرافیل کو ان کی ہیبت میں دیکھے، ویلا میکائیل فی رتبتہ، اور جناب میکائیل کو ان کے رتبے میں، ان کے مرتبے میں، ان کے مقام میں دیکھنا چاہتا ہے، ویلا جبرائیل، اور جناب جبرائیل کو فی جلالتہ، اور جناب جبرائیل کو ان کے جاؤ حشم میں، ان کی جلالت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ آدَمَ فی علمہ، جناب آدم کو ان کے علم میں۔ اب تک تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے شروع کیا تھا، اسرافیل، میکائیل، جبریل امین۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ آدَمَ فی علمہ،
जनाब आदम को उनके इल्म में, व इला नूह फी तक़वाही, और जनाब नूह अलैहिस्सलाम को उनके तकवा में देखना चाहते हैं, व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही, और जनाब इब्राहीम को उनकी खुल्लत में देखना चाहते हैं, व इला अय्यूब फी सब्रही, जनाब अय्यूब को उनके सब्र में, व इला सुलेमान फी मुल्क ही, जनाब सुलेमान नबी को उनकी हाकिमियत में, उनकी बादशाहत में देखना चाहते हैं, व इला ईसा फी ज़ुहदिही, और जनाब ईसा को उनके तकवा में, उनकी परहेजगारी में, व इला मूसा फी हैबत ही, और जनाब मूसा को उनकी हैबत में देखना चाहते हैं, व इला मुहम्मदीन, और मुझ मुहम्मद को फी खसलत ही, और मुझ मुहम्मद को मेरे अखलाक व किरदार में देखना चाहते हो, तो फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, तो उस शख्स को चाहिए कि वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखें। या जुमले को बदल कर यूं कह दिया जाए कि अगर कोई आदम की जीनत को देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि मौलाए कायनात को देखे। कोई अगर इब्राहिम की जीनत को देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि मौलाए कायनात की तरफ देखे। अगर कोई ये चाहता है जनाबे ईसा को उनके ज़ुहद में, अय्यूब को उनकी सब्र में, सुलेमान नबी की उनकी हुकूमत और उनकी हाकिमियत में देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि अमीर कायनात की तरफ देखे। और उसके बाद ये इरशाद फरमाया, अन्नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के चेहरे अनवर की तरफ देखना इबादत है। अब उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि अन्नज़ुर इलल वालिदैन इबादा। अब बच्चों के लिए बात है कि अगर बच्चे प्यार मोहब्बत से अपने माँ बाप की तरफ देखें इबादत है। अन्नज़रो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम दीन की तरफ देखना इबादत है। और इसी तरीके से ये भी इरशाद फरमाया कि अन्नज़रो इलल मुसहफ़ इबादा, कुरान मजीद की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रो इलल काबत इबादा, खाने काबा की तरफ देखना इबादत है। और इबादत करना है तो उसी की तरफ रुख करके इबादत करना पड़ेगा। ये है नज़र की फजीलत कि जिसकी तरफ देखेंगे। अगर बाप बच्चों की तरफ देख रहा है तो शफकत और मेहरबानी कहलाएगी। अगर यही बच्चे प्यार मोहब्बत से माँ बाप की तरफ देख रहे हैं तो इबादत कहलाएगी। अब शायद इसी वजह से बच्चों को ये ताकीद की गई कि वल्ला तकुल लहुमा उफ, और तुम अपने माँ बाप के सामने उफ तक न करो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मोहब्बत से देखना इबादत है। और हमें क्या कहा गया है, वकूनु मा सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ। अगर कोई शख्स किसी शख्स के साथ होता है तो उस वक्त होता है जब उससे मोहब्बत होती है। अच्छा, ये भी हदीस है, तवज्जो फरमाइएगा, ये भी हदीस है कि आपके और हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इदा हबब्त अहबब्त रजुलन, जब तुम किसी भी शख्स से मोहब्बत करो, फ़अख़बिरहू, तो तुम उस मोहब्बत के सिलसिले से उसे आगाह करो, खबर दो कि हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? फ़इन्नहू अस्बतुल मवद्दत बैनकुमा, क्योंकि ये इजहार मोहब्बत तुम्हारे और उसके दरमियान की जिसे तुम मोहब्बत करते हो, अगर उससे इजहार कर रहे हो तो तुम्हारी मोहब्बत और मवद्दत में इजाफे का और सिबात का बाइस बनता है। यानी अगर एक बाप अपने बच्चे से मोहब्बत कर रहा है तो बच्चे से इजहार मोहब्बत करे कि है मेरे लाल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इजहार मोहब्बत करना ज़रूरी है। अब अगर बच्चा अपने माँ बाप को दोस्त रखता है उनके अखलाक व किरदार की बिना पर, उनकी तरबियत के बिना पर, तो बच्चे को चाहिए कि इजहार मोहब्बत करे कि है हमारे वालिद ग्रामी हम आपसे बहुत ही प्यार करते, मोहब्बत करते हैं। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसे इजहार करता है। हदीस कैसा आप तमाम लोगों की नज़रों में है
آج شب جمعہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر، معمولاً شب جمعہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کے 3 حصے کم از کم کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے، توجہ کا طالب عزیزان محترم، دیکھتے کہاں تک آپ لوگ بیدار ہے، کہ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تربیت کے سلسلے سے گفتگو کی گئی ہے۔ غور نہیں کیا؟ تربیت کے سلسلے سے یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حدیث قصہ کس سے نقل ہوئی ہے؟ بزرگ صحابی جناب جابر بن عبد اللہ انصاری سے یہ حدیث قصہ کو پوری نقل، اور کس کے ذریعے سے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ضعف کا احساس کیا، کہاں آگے؟ در بطول پر آگے آنے کے بعد کہا کہ مجھے چادر یمنی کو لاؤ، لانے کے بعد اسے اوڑھ لیا، تمام باتیں۔ مگر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام کا عروج ہوا، داخل ہوئے۔ بچہ جیسے ہی داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے سلام کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں داخل ہوں، کسی کے گھر میں جائیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ یہ سیرت امام حسن مجتبی۔ اب ادھر ماں نے کیا، جب ایسا تو نہیں تھا کہ فوراً کہہ دیا ہو وعلیکم السلام، نہیں، بلکہ بڑی پیار و محبت سے کہا یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے سکون، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ یعنی ماں باپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر بچہ سامنے آ جائے تو اسے اظہار محبت صرف نام کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اس کو اپنی طرف نسبت دے کر کچھ اس طریقے سے اپنے پیار و محبت کا اظہار کرے کہ بچے کے دل میں محبت بڑھے، دشمنی نہیں۔ یہ ہمیں درس ملتا، یعنی ایک تربیت۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نقل کرتی کرتی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زمین کی باتیں کر رہی تھی، پھر اس کے بعد آسمان کی باتیں کرنے لگی۔ تعجب کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں زمین کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اسی کے بعد فوراً آسمان کی باتیں کہ اب پروردگار کیا کر رہا ہے، فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ فقال اللہ عز وجل، کہ پروردگار نے ملائکہ سے کہا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، و یا سکان سماواتی، اور اے آسمان میں رہنے والوں۔ یہ در اہل بیت ہے۔ آج یہ جو دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، چاند پر کمندے ڈال رہی ہے، اور ڈالنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اس بات کو پایا ہے کہ وہاں پر حیات ہے، اور یہاں پر پروردگار 1400 سال پہلے حدیث قصہ میں کہہ دیا ہے وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، اے آسمان میں رہنے والوں، یعنی فرشتوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ پہلے کہا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، اے آسمان میں رہنے والوں، یہ کہا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ، بیٹھنے دے، انی ما خلقت سماء مبنیہ، کہ میں نے اس آسمان کے طویل شامیانے کو نہیں لگایا ہے، نہیں خلق کیا ہے۔ پروردگار کیا کر رہا ہے؟ محبت کیا ہے پروردگار نے، اظہار محبت کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ، کہ میں نے اس آسمان کے طویل شامیانے کو نہیں لگایا، ولا ارضا مدحیہ، اور میں نے اس پھیلی ہوئی زمین کو نہیں بچھایا ہے۔ یہ جو زمین حرکت میں ہے میں نے اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ ولا خلقا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور، اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہوا یہاں تک پروردگار کہتا ہے کہ میں نے یہ چاند، اس کی چاندنی کو، میں نے یہ سمندر، یہ بہتے ہوئے سمندر، یہ دریا، اور اس پر تیرتی ہوئی کشتیوں کو میں نے خلق نہیں کیا ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، مگر یہ کہ یہ جو پنجتن پاک علیہ السلام اس چادر کے نیچے جمع ہے، میں نے ان کی محبت میں خلق کیا ہے۔
اب جملہ آپ لوگوں کی مقدس سماعتوں کے حوالے، جب پروردگار نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کی تو محبت کا اظہار کچھ یوں کیا کہ دیکھو ہم نے اس پوری کائنات کو اور جو کچھ کائنات میں ہے سب کے سب میں نے اہل بیت کی محبت میں خلق کیا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے پروردگارا، جب تم نے ان ذوات مقدسات سے محبت کی تو تم نے اس کی اظہار محبت کے لیے ہر شے کو گنا دیا۔ آسمان کو خلق کیا تھا، تم نے کہہ دیا کہ میں نے آسمان کو ان کی محبت میں خلق کیا تھا، زمین کو خلق کیا تھا، تم نے کہہ دیا میں نے ان کی محبت میں خلق کیا، تم نے سمندر کو خلق کیا تھا، تم نے کہہ دیا کہ میں نے ان کی محبت میں خلق کیا۔ بہرحال پروردگارا، تم نے چاند کو خلق کیا، سورج کو خلق کیا، تم نے کہہ دیا سب کچھ ان کی محبت میں، اب ہمارے لیے بچا کیا؟ ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، تو اب ہمیں بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب ادھر دیکھا تو پروردگار نے سب کچھ کہا کہ میں نے جو کچھ خلق کیا ان کی محبت میں، اب ہمارے لیے اظہار محبت کے لیے بس تھوڑا سا ساز و سامان بچا تھا۔ اب جیسے جیسے ہم نے اظہار محبت کرنا شروع کیا تو ہم نے بھی کہا کہ ہم نے بھی ان سے محبت کی، تو ان کے محبت میں کبھی تعزیے بنائے، کبھی علم نکالے، کبھی جلوس کو برآمد کیا۔ اس طریقے سے ہم نے اپنی محبت کا اعلان کیا اور اس محبت پر کچھ اس طریقے سے مہر لگا دی کہ جیسے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ مجلس ہے، اب نہ ہم گھر کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے امام باڑے کو دیکھتے ہیں، نہ چھوٹے امام باڑے کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی مکان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر مکان بڑا عالیشان ہوگا تب ہم اس فرش عزا پر جائیں گے، نہیں، جہاں کہیں پر بھی یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے تو ہم بلا فاصلہ پہنچ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم فرش عزا پر امبرپور میں بلوا سے تشریف لے کر آئے ہیں، یہ بھی ہم اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں، جہاں کہیں پر بھی فرش عزا بچھائی جائے گی ہم بلوا پور والے بھی وہاں پر جا کے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، کچھ اور یہ جن کو کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور ہونا چاہتا بھی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے کہا گیا جب بھی مجلس کے لیے اعلان ہو جائے اور تم اس مقام پر پہنچو تو باہر نہ رہا کرو، فرش عزا پر آیا کرو، فرش عزا پر آ کے اپنی محبت کا سب کیونکہ یہاں پر انبیاء کرام السلام آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر خود اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسات آتی ہیں۔ اب شاعر نے کہا کہ فرش عزا پر آتی ہیں بنت رسول حق، مجلس کرو محل میں یا ٹوٹے مکان میں، صلوات بر محمد وال۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے ہم صادقین کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے ہم محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ روز محشر ہر وہ شخص اس شے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا کہ جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، جس سے اسے محبت رہتی تھی۔ بھائی ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء کرام اسلام سے محبت کر رہے ہیں، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو ان کے غم میں، ان کی یاد میں شبی بنا کر شبی سے بھی محبت کر رہے ہیں، ان سے بھی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا تعجب کا مقام نہیں ہے کہ روز محشر اگر کچھ لوگ گائے، بیل، بھیڑ، بکریوں کے ساتھ اٹھائے جائیں تو یہ تعجب کا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک روز محشر ایک ایسا منظر بھی دکھایا جائے گا کہ جو لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے اور جنت کے سلسلے سے ان کو یہ چکر ہے ہمیں جنت مل جائے، تو وہاں پر ہمیں بھی اٹھایا جائے گا، ہم عزاداروں کو بھی محشور کیا جائے گا، مگر اب اٹھانے کا انداز بدلا ہوگا۔ دوسروں کو جو اٹھایا گیا تو وہ ایسا نہیں ہوگا،
اب اللہ کے رسول نے کہا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے تو جن سے محبت کی تھی وہ تو 1,24,000 انبیاء کرام تھے، تو کبھی ہمیں جناب آدم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کبھی جناب نوح کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کبھی جناب ابراہیم، اسحاق و اسماعیل، یوسف و ایوب، یعقوب و یونس و ہود، ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور تو اور ایک عجیب منظر جناب سلمان و ابوذر بھی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جو ان کی قسمت میں بھی نہ تھا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا منظر کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ سامنے سلمان و ابوذر و کمبر کھڑے ہوں گے، میثم تمار کھڑے ہوں گے، اور ہم عزاداران امام حسین علیہ السلام کو مولا کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ صلوات ٹائم ہو گیا نا؟ تو عزیزان محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ فرش ازا پہ آ جانا اور اسی پہ دعویٰ کر لینا کہ نہیں ہم فرش ازا پہ آ گئے اور جنتی ہو گئے، جیسا کہ مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا۔ حدیث ہے کہ من بکا او تب کا، جو کوئی بھی روئے یا رونے کی صورت بنائے یا رلائے، وجبت لہ الجنہ، کیا ایسا ہی ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی؟ اسی پر رونے سے یا رلانے سے یا رونے کی صورت بنانے سے جنت واجب نہیں، یہ حدیث کامل بیان نہیں کی گئی ہے، ناقص ہے۔ آگے ہے لمعرفت حق ہی، ان کی جیسی معرفت ہے ویسی معرفت رکھتے ہوئے اب اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا تو وہ موتی بنتا ہوا نظر آئے گا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال میں جگہ پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اب فضیلت سمجھ میں آئی کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کے لیے حکومتوں نے کیوں اپنے پورے جان لگا دی، طاقت لگا دی، سلطنتوں نے کیوں پوری جان اور طاقت لگا دی۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر زمانے میں کوشش کی گئی مٹانے والے مٹا ڈالے، مگر آج تک نہ مٹا سکے، آج تک نہ مٹا سکے۔ تو شاعر نے کہا کہ 1300 برس گزرے اب تک شبیر کو دنیا روتی ہے، اشکوں کا سمندر بہتا ہے، آنکھوں کی طہارت روتی ہے، اور دل میں رہے تو نقطہ غم، لب پر آئے فریاد بنے، آنکھوں میں رہے تو آنسو ہے، آنکھوں سے گرے تو موتی ہے، اور شبیر تمہارا کیا کہنا، راضی برضائے حق رہنا، سجدے میں جبھی گردن پہ چھری تکمیل اطاعت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد شاعر نے کہا کہ دوست تو دوست ہے، دشمن پہ عنایت کی ہے، عجب انداز سے مولا نے سخاوت کی ہے، اور تیر پہ تیر لگے پھر بھی جبھی سجدے میں، ایسے ماحول میں مولا نے عبادت کی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سمجھ میں آیا فلسفہ عبادت، جہاں پر ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میدان کارزار گرم ہے، تیر و تبر کی بارش ہو رہی ہے، نیزے اور بھالے سامنے سے آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں میدان کارزار سے جان بچا کر بھاگ جانا نہیں، بلکہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور ان کے اصحاب کے چاہنے والے ہیں، تو ہم میدان کارزار میں بھی نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھ کر اس بات پر مہر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں ہم نے خدا سے محبت کی تو اس حکم کو بھی مانا۔ صلوات بر محمد وآلہ عزیزان محترم، ایک واقعہ، پھر اس کے بعد ربط مصائب، جو کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا زیادہ وقت نہ آپ لوگوں کا لوں کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایران میں ایک شہر ہے تبریز نام کا، وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا رسول ترک، بعد میں اس کا نام غلام رسول ترک پورا پڑا، اور اس کی قبر ابھی کم المقدسہ میں ہے۔ ہوا یوں تھا کہ یہ شخص بہت ہی اوباش قسم کا تھا، یہ ہم لوگ کی زبان میں کہہ لیا جائے تو ان سے لڑائی جھگڑا
ان کسی کے مال کو ہڑپ لینا، زمین کو چھین لینا، جائیداد پہ قبضہ کر لینا. اس زمانے میں اگر لوگ جس راستے سے گزرتے تھے تو راہزنی کرنا، گویا کہ اس کے اندر ڈاکو صفت، یہ مشہور بھی ہوا. مگر ایک بات اس کے یہاں پائی جاتی تھی، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت پائی جاتی تھی. کیا پائی جاتی تھی؟ محبت. لہٰذا اس کو جب پتہ چلتا تھا جہاں کہیں پر بھی فرش عزا بچھائی گئی ہے یہ پہنچ جایا کرتا تھا. مگر جب لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی یہ شخص اچھا نہیں ہے، تو اب اس نے جب یہ جاتا تھا تو لوگ کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کنارہ کشی اختیار کر لیتے. ایسے ہی گیا ایک مرتبہ تو لوگ پریشان ہو گئے. لہٰذا جو وہاں کا صدر تھے اور جو سیکریٹری تھے ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا بھائی ان سے کہیے کہ فرش عزا سے اٹھ جائے، فرش عزا سے چلے جائے، تاکہ ہم تمامی حضرات اس پہ بیٹھے، یا یہ کہ یہ بیٹھیں اور ہم سب کے سب چلے جائیں. اس نے ڈرتے ہوئے خوف کے عالم میں آ کر ان کے کان میں کہا کہ جناب معاف کیجیے گا، آپ کے سلسلے سے اس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا آپ سے معذرت معافی چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم سینکڑوں عزاداران امام حسین علیہ السلام کو فرش عزا سے نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا آپ چلے جائیے. فرش عزا سے یہ شخص اٹھا. اب اس کے امام حسین علیہ السلام اس کے دل میں تھا. اس بات کو سنا تو اس نے اپنے سر کو جھکایا، تھوڑا سا سوچا، سوچنے کے بعد اٹھا. اٹھنے کے بعد یہ اپنا گھر چلا گیا. اب رات ہوئی، وقت گزرتا گیا تو جس نے فرش عزا سے اٹھایا تھا جو سیکریٹری تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ کربلا برپا ہے. اس نے خواب میں دیکھا کربلا برپا ہے اور خیام حسینی کی طرف حملے کیے جا رہے. عزیزان محترم، پروردگار کا آپ لوگ لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ پروردگار نے ہمیں اس زمانے میں خلق کیا ہے. یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہوتے، تو یہ پکی بات نہیں ہے. کیونکہ جب کہیں پر بھی مولا کے نام پہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے اور ذاکر ممبر پر تشریف لے جاتا ہے، خطاب کرنے والا خطاب کرتا رہتا ہے، فضائل بیان کرنے والا فضائل و مناقب کو بیان کرتا رہتا ہے، نوحہ پڑھنے والا نوحہ خوانی کرتا رہتا ہے، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ خوانی کرتا رہتا ہے، مگر کچھ لوگ فرش عزا پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ فرش عزا سے باہر ہوتے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے، تصور کیجئے گا کہ جو دعویٰ اگر اس وقت ہوتے تو ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہوتے. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جہاں پر تیر و تبر کی بارش ہو رہی ہو، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہو، شمشیریں چل رہی ہوں اور سنسناتے ہوئے تیر آ رہے ہوں، اس کے سامنے ٹھہرنا آسان ہے یا مجلس امام حسین علیہ السلام کے فرش پہ آ جانا آسان ہے؟ فرش پہ آنا آسان ہے، تیروں کے اپنے سینے پہ روکنا مشکل ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے جیسے صحابی ملے نہ میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے. صلوات پر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، دیکھا کربلا بپا ہے، کچھ لوگ خیام حسینی کی طرف حملہ کر رہے ہیں، گرد و غبار خش و خاشاک آسمان میں فضا میں پھیلی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب دور سے دیکھ رہے تھے سر پر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی، خیام حسینی صحیح سے نظر نہیں آ رہا، مگر ہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی شخص دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ شخص خواب کے عالم میں جلدی سے تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف جا. اب جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ غلام رسول ترک دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ چہرہ تو انسان کا ہے اور پورا جسم کتے کا ہے. اب جیسے ہی یہ پریشان ہو گئے، خیام حسینی کا دفاع بھی کر رہے ہیں، کسی دشمن کو آنے بھی نہیں دے رہے، مگر شکل انسانوں کی ہے، باقی جسم کتے کا ہے. تو یہ اسی عالم میں بیدار ہوا اور کہتے جلدی سے صبح ہو تو میں ان کے گھر جاؤں. اب جیسی ہی صبح ہوئی جا کے دق الباب کیا، اس شخص خواب سے بیدار ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے
کہ تم خیام حسینی کا دفاع کر رہے تھے. کہا بہت اچھی بات ہے, میں خوش ہوا. کہا نہیں, اس میں ایک تعجب کی بات ہے کہ صرف تمہارا چہرہ صحیح تھا, باقی حصہ کتے کا تھا. کہا مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی. کہو کیا؟ کہا مجھے امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے اور میں ان سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اس محبت میں اتنا وفادار ہوں کہ وہ صفت جو ایک کتے میں پائی جاتی ہے اس کی شکل میں پروردگار نے بنا کر خیام حسینی کے دفاع کے لیے مجھے تیار کر دیا. میں اس بات کے خوش ہوں. اب اس کا یہ جملہ وقت کے امام کو اتنا پسند آیا کہ جب اس کا آخری وقت تھا تو اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں فلاں چیز کی وصیت کر رہا ہوں. تو دوست سے کہہ رہا کہ تم تو حال میں احتضار میں ہو, تمہاری روح کب سے منصری سے پرواز کرنے والی ہے, کوئی خواہش؟ کہا نہیں, وقت ہو چکا ہے, مگر میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرے مولا امام حسین آ جائے, تب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے. اب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں اس شخص نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, کہ اے حسین بن علی بن ابی طالب, آپ پر میرا سلام ہو. جیسے ہی سلام کیا اور آپس میں کچھ باتیں کی اور روح کب سے منصری سے پرواز کر گئی. یعنی ہمیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم امام حسین سے, مولا امام حسین سے کچھ اس طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں, تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جب موت ہم پر غالب آ جائے تو اس وقت مولا ہمارے سرانے کھڑے ہوں اور ہم ان کی زیارت کرتے ہوئے اس کائنات فانی سے اٹھتے ہوئے نظر آئے. صلوات بر محمد وآل. تو عزیزان محترم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایماندارو, اے ایمان لانے والو, تقوی اللہ کا اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ کہا گیا تھا مگر لوگ صادقین کے ساتھ نہیں ہوئے. صادقین ہادی ہی کو کہا جاتا ہے مگر صادقین کے ساتھ نہیں. یہ ساتھ نہ ہونے کا نتیجہ تھا کہ کربلا کے میدان میں دونوں طرف مسلمان تھے, دونوں طرف نمازی تھے, دونوں طرف عبادت گزار تھے, دونوں طرف حافظان قرآن تھے, دونوں طرف شب زندہ دار تھے, دونوں طرف یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نماز شب کے پابند تھے, مگر کونوا مع الصادقین پر عمل نہیں کر رہے تھے. جو عمل کر رہے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے, اور جو کونوا مع الصادقین پر عمل کرتے ہیں, جو صادقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو ان کے اندر معرفت پائی جاتی ہے, اور معرفت اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ انسان بصارت سے نہیں بصیرت سے کام لیتا ہوا نظر آتا ہے, وہ حق اور باطل کو پہچانتا ہوا نظر آتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں بصیرت سے کام لیتے ہوئے صادقین کے ساتھ ہو جانا چاہیے. 9 محرم, بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر ہے. 9 محرم عام طور سے جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کو پڑھا جاتا ہے. جناب علی اصغر علیہ السلام کون ہیں؟ آپ کا اسم گرامی علی اصغر ہے, اور آپ کی تاریخ ولادت 9 رجب المرجب ہے, سن 60 ہجری. آپ کے والد گرامی ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں, اور آپ کی مادر گرامی کا نام ام فروہ ہے, اور آپ کے برادر گرامی جناب علی اکبر ہے, آپ کی بہن جناب سکینہ ہے, اور بھائیوں میں سے جناب سید سجاد علیہ السلام بھی ہیں. اور آپ کی سن مبارک جو کربلا کے میدان میں تھی وہ کل 6 مہینے. آپ تصور کیجئے, مصائب احساس کا نام ہے. جب کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ اگر یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہوتی تو مجھ پر کیا بیتی ہوگی, کیا بیتتی, تب سمجھ میں آتا ہے کہ مصائب کیا ہے. مصائب کو درک کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ رو مولا پر
اگر مولا کے غم میں، ان کی مصیبت میں اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو تم اپنے آپ پر رو، اس لیے کہ آخر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر ایک قطرہ آنسو بھی نہیں بہا پاتے ہو۔ لہٰذا ہمیں تصور احساس کرنا چاہیے، اس مسائب کو درک کرنا۔ 6 ماہ کے بچے کی کیا عمر ہے؟ میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں نے بھی بچے کو پالا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کیا عمر ہے؟ بچہ تو صحیح سے کروٹیں بھی نہیں بدل پاتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، یہ 6 مہینے کے جب بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں بچے، ہاتھ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ دیر تک دبا رہ جائے یا کسی کا پیر پڑ جائے تو فوراً ٹوٹ جائے۔ گلا، چہرہ چھوٹا، گلا اس سے بھی چھوٹا، مگر تاریخ گواہ ہے، تصور، یہ تاریخ گواہ ہے عزادارو، تاریخ گواہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں سب لوگ شہید ہو گئے تو مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارے صدائے استغاثہ پر لبیک کہے۔ جیسے ہی صدائے استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیام حسینی میں کوہرام بپا ہوا، جناب زینب و ام کلثوم و رباب و ام لیلہ رونے لگی، گریا۔ اب جیسی صدا بلند ہوئی تو مولا خیام حسینی کے پاس ہے، آنے کے بعد کہا بہن زینب ابھی تیرا بھیا حسین زندہ ہے، آخر یہ تم سیدانیہ، تم تمام بیویاں کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا آپ کی صدائے استغاثہ میں اس قدر کرب تھا، اس قدر بے چینی تھی کہ آپ کے ششمائے علی اصغر نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا نے کہا میں سمجھ گیا، لاؤ میرے لال، میرے لختے جگر علی اصغر کو میرے ہاتھ لے کر میرے پاس لے کر آؤ، میرے ہاتھوں میں دو۔ جناب زینب نے جناب علی اصغر کو مولا امام حسین کے حوالے کیا، مولا نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، ابا کے دامن سے ڈھانپا، ڈھانپنے کے بعد میدان کارزار کی طرف چل۔ اب جب ظالموں نے دیکھا ہے، یزیدی فوج نے دیکھا ہے تو کیا کہنے لگے؟ اب حسین جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا کر تھک چکے ہیں، جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر تھک چکے ہیں، جناب عباس کی آنکھوں سے تیر نکال کر اب یہ امام حسین تھک چکے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کی لاشوں کو اٹھا کر، جناب مسلم بن سجاد زہر قین کی لاشوں کو اٹھا کر اب یہ مولا امام حسین تھا۔ اب صلح کے لیے قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، مگر جیسے جیسے مولا قریب ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے جناب علی اصغر کے اوپر سے ابا کے دامن کو پلٹا۔ اب جیسی ابا کا دامن ہٹا، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ مولا امام حسین ششمائے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کر، ابھی میں نے پہلے ہی کہا تھا بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس کا گلا اور بھی چھوٹا ہوتا ہے، اگر ایک چھوٹا سا تیر بھی لگے تو اس تیر کی وجہ سے بچے کی موت ہو جاتی ہے، مگر تاریخ نے لکھا، الغرض یہ لکھا ہے کہ صرف تیر سے نہیں حملہ کیا گیا بلکہ تیر سے شعبہ سے حملہ کیا گیا ہے۔ ہرملال تیر سے شعبہ کو چلایا، سنسناتا ہوا تیر جناب علی اصغر کے گلے پر لگا، مولا نے اپنا شانہ آگے بڑھا دیا۔ تصور کیجئے گا مولا علی اصغر چھوٹے ہیں، روایت کے جملے ہیں من الاذن الی الاذن، یعنی ایک کان سے دوسرے کان تک وہ تیر نے سوراخ پیدا کر دیا تھا، اس طریقے سے سوراخ پیدا کر دیا تھا۔ الغرض مولا نے جناب علی اصغر کو اپنی گودی میں لیا، خیام حسینی کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے۔ اب سوچ رہے تھے کس طریقے سے جناب علی اصغر کو، جو ہم روز عاشور عمل انجام دیتے ہیں، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، یہی مولا امام حسین کا عمل ہے۔ ایران میں ایک شخص کے بچے کا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، اب اس مولانا نے اپنے بچے کو ہاسپٹل سے لیا اور اپنی گودی میں لیا، چونکہ ان کی بیوی گھر پہ تھی،
ٹیکسی سے اترنے کے بعد اب یہ سوچ رہے ہیں کہ گھر میں کیسے داخل ہوں، لہذا ان کے اوپر اس قدر کرب اور بے چینی طاری ہوئی کہ بار بار پیچھے آ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ دوستوں نے چاروں طرف سے ان کے بازوؤں کو تھامنے کے بعد کہا، اے میرے دوست تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جاؤ اور اس بچے کے مرنے کی خبر اس کی ماں کو دے دو، لہذا تمہاری بیوی ہمارے لیے نامحرم ہے، ہم سامنے نہیں جا سکتے ہیں۔ جب ایک عام شخص کی یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اس کی گود میں اس کے چھوٹے سے بچے کی لاش ہو تو اس اپنی بیوی کو اس بچے کی ماں کے سامنے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کے بچے کی، اس کے موت کی خبر دوں۔ یہ بار بار ہو رہا تھا۔ ارے کربلا کے میدان میں نہ مولا عباس تھے، نہ ان کے دوست حبیب ابن مظاہر تھے، ارے نہیں اقربا موجود تھے اور نہیں انصار تھے، ہم مولا اکیلے تھے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم الامر۔ 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، اس عمل کو انجام دیا اور پوری ہمت اور طاقت کو اکٹھا کر کے آواز دی، اے میرے باپ، ارے ذرا اور اپنے لال کو لے جاؤ۔ پہلے جناب سکینہ پر، ارے بابا جان آپ نے میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ جناب رباب آگے بڑھی، کہا اے میرے سرتاج، ارے لا میرے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ اب جیسی ابا کے تابن کو ہٹایا، کیا دیکھا، ارے جناب علی اصغر کا ہلکلا چھدا ہوا ہے۔ آواز دی، اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ایک منظر، اس کے بعد رحمت تمام۔ مولا کی بڑی خواہش تھی کہ سب کو دفن کیا جائے، مگر جب جناب علی اصغر کا مرحلہ آیا تو خود خیمہ میں حسینی کے پیچھے گئے، ننھی سی قبر کھودی، کھودنے کے بعد اس میں جناب علی اصغر کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اپنی جگہ سے بلند ہی ہوئے تھے کہ اتنے میں قاصد صغرا پہنچ گیا۔ قاصد صغرا نے جیسی سلام کیا، مولا نے جواب دیا کہ اس ماحول میں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا انا قاصد صغرا، کہ میں صغرا کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ مولا نے خط لیا، خط کو پڑھتے جا رہے ہیں، مرتبہ قاصد کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا اے قاصد، تم خیام حسینی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے کہ تمہاری اتنی مجال کہ تم خیام حسینی کی طرف دیکھو؟ ابھی حسین زندہ ہے، اس کا محافظ زندہ ہے، ان کا وارث زندہ ہے، لہذا تم کہا مولا مجھے معاف کر دو۔ اس خط کے علاوہ ایک زبانی پیغام بھی تھا، جو خط میں پیغام تھا وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، مگر زبانی پیغام یہ تھا کہ اے قاصد، جب تم کربلا کے میدان میں پہنچے گا نا تو اس وقت میرا بھیا علی اصغر 6 مہینے کا ہو جائے گا۔ ارے ہو سکتا ہے گھٹنیوں کے بل چل رہا، ذرا دیکھنا میرے بابا جان کے ارد گرد اگر کوئی 6 مہینے کا بچہ اپنے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جانا وہ میرا بھیا علی اصغر ہے، اسے اٹھانا، میری طرف سے پیار کرنا، گلے لگانا۔ مولا معاف کیجئے گا، میں صرف اس بچے کو دیکھنا چاہ رہا تھا جو آپ کے پاس تو نہیں دکھائی دے رہا، میں یہ سوچ رہا تھا ہو سکتا خیمے سے باہر آئے۔ اب جو مولا نے کہا اے قاصد صغرا، ارے جو تم یہ ننھی سی قبر دیکھ رہے ہو، ارے یہ قبر میرے ششمائے علی اصغر کی ہے۔ ابھی تو میں نے اپنے لال علی اصغر کو دفن کیا ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے۔ شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ بار اللہ پروردگارا ہمارے اس کلیسے عمال کو قبول فرما۔ بار اللہ پروردگارا ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام کو
زیادہ سے زیادہ کر بارہ پروردگار مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما۔ بارہ پروردگارہ اپنے آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم غصہ